ویلکم بیک ناظرین، کچھ کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں. کالر پلیز اپنا نام بتا دیجیے اور آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں. ہیلو ہیلو کالر آپ آن. جی کالر پلیز اپنا نام بتا دیجیے اور آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں. ہیلو، میں ناصر بول رہا ہوں. جی ناصر صاحب، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی سر، میں ہیوسٹن سے بات کر رہا ہوں. جی ناصر سر صاحب اب تو فرمائیے. یہ بڑا ان کی ہو گئی ہے کہ پہلے تو حمام میں ہم ایک ہی کو ننگا کر رہے تھے، اب تو سر سارے ہی ننگے ہو رہے ہیں. اپوزیشن بھی ننگی ہو گئی ایک ہی حمام میں اور حکومت بھی. لیکن اگر ویسے آپ دیکھیں غور سے تو حرکت جو ہو رہی ہے وہ غلط ایک پارٹی کے خلاف ہو رہی ہے وچ از NQM. اسی کے لوگوں کو یہ پکڑ کے بند بھی کر رہے ہیں، مار بھی رہے ہیں. تو یہ سچویشن کچھ بالکل ہی ڈفرینٹ نظر آ رہی ہے مجھے. کیا اس پہ کچھ آپ روشنی ڈالیں گے تو ناصر خاص صاحب کر NQM پہ؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس حمام میں سب ننگے. پہلے آپ کا جو اعتماد تھا اپوزیشن کی طرف زیادہ تھا کیونکہ صرف جو حکمراں پارٹی ہے اس کے نام آ رہے تھے. اب چونکہ اپوزیشن کی پارٹیز کے لوگوں کے بھی نام آئے ہیں دوسری قسم پاناما پیپرز کی، تو اس وجہ سے آپ کا اعتماد اب اتنا زیادہ نہیں رہا، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے ناصر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ کا میسج مل گیا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، پلیز اپنا نام بتا دیجیے اور آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں. جی میں ڈیلس سے بات کر رہا ہوں. میں اپنا نام بتانا نہیں چاہوں گا. کوئی بات نہیں. تو اگر آپ مجھے ٹائم دے دیں تو مجھے کچھ 4 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنے ہیں. پلیز سر ارشاد کیجیے. پہلا پوائنٹ یہ ہے جناب کہ نواز شریف صاحب کا جو گروپ ہے یہ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی پاکستان میں پارٹی کی شناخت کیا ہے، اور ان کی پارٹی کا کوئی کبھی الیکشن ہوا کہ نہیں، یا پارٹی کے تحت کبھی کوئی سلیکٹ ہوا کہ نہیں، یا ان کا پارٹی کا جنرل سیکرٹری کون ہے جس سے ہم رابطہ کر سکیں، یہ اپنا جنرل سیکرٹری بتائیں. یا ان کا کوئی مین آفس ہوتا ہے جس طرح پیپلز پارٹی کا ہے، جس طرح PTI کا ہے، جس طرح آپ کا MQM کا ہے. اس طرح ان کا کوئی مین دفتر جہاں پہ عوام رابطہ کرنا چاہے، ان کا وہ مین دفتر کوئی ہے تو ہمیں بتا دے تاکہ ہم وہاں پہ رابطہ کریں. باقی رہا مسئلہ کرپشن کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ جھوٹ پہ جھوٹ. شرم نہیں آتی ہے کہ یہ سربراہ مملکت ہو کے جھوٹ بولتے ہیں. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ان کی جب گفتگو میں سنتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے کہ یار میں تو ایک غلام ملک کا غلام شہری ہوں. چونکہ ہم غلاموں کے اوپر ہمیشہ یہ توق پہنائی جاتی ہے، ڈالی جاتی ہے. جنرل راحل شریف کو اس وقت اس ملک کو ٹیک اوور کرنا چاہیے، کیونکہ اب جو ٹائم آ گیا یہ ملک ابھی ڈیزاسٹر کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے سر. ادھر سے ان کے وعدے وہی تو ہوتے ہیں، ہم نے یہ بنایا، ہم نے وہ بنایا. عوام بیچاری نہ بجلی ہے نہ پانی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. سر آپ کا تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کا ایک ڈپٹی اسپیکر آیا تھا ڈیلس کے اندر، ان سے میرا رابطہ ہو گیا. تو میں نے ان سے پوچھا جی کہ میرا جو چائنا کوریڈور جو ہے یہ آپ کا جو ہے جو انٹری پورٹ جو ہوتا ہے یہ کہاں پہ بنے گا؟ تو اس نے کہا جی نوشیرہ میں بنے گا. میں نے کہا جی پھر آپ گلگت بلتستان کو کیوں توڑ رہے ہیں؟ تم چائنا سے تمہاری جو پاکستان کی جو ہمسایہ کھلاتا ہے وہ گلگت بلتستان کی وجہ سے تمہارا جو ہے نا چائنا سے تعلق ہے. چائنا سے جو ہمسائیگی کا تم اظہار کرتے ہو تو وہ گلگت بلتستان کی وجہ سے. تم گلگت بلتستان کو اگنور کر رہے ہو، نہ ان کو کوئی قانونی شکل دے رہے ہو، نہ ان کو کوئی قومی اسمبلی میں آپ نمائندگی دے رہے ہو، نہ سینٹ میں کوئی نمائندگی دے رہے ہو. تم نے ان کو صرف ایک بچوں کی طرح رکھا ہوا ہے. ابھی گئے گلگت بلتستان میں پورے روڈ کے روڈ بلاک، اسکولز بند، ہاسپٹلز بند. بیچارے سر چوتھا پوائنٹ آپ کا کیا ہے سر؟ چوتھا پوائنٹ میرا جو یہ ہے کہ یہ ہمیں اس حکومت سے نجات کس طرح دلائی جائے. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ سر. آپ کے چاروں پوائنٹس لاؤڈ اینڈ کلیئر آ گئے. بڑی مفصل گفتگو کی، بہت ترتیب وائز انہوں نے سارے پوائنٹس اپنے لکھائے اور میں نے فالو کیے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. کالر پلیز اپنا نام بتا دیجیے اور آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
شریف صاحب، میجر واجد بول رہا ہوں. کیا حال ہے جناب؟ جی واجد صاحب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. آپ کے کیسے مزاج ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ والدہ ٹھیک ہیں آپ کی؟ جی الحمدللہ آپ کی دعا چاہیے. بہت شکریہ، بہت عنایت. کیا کہنا چاہیں گے واجد صاحب؟ گزارش یہ ہے کہ فوج میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک انٹرونشن، ایک کمپلسو انٹرونشن. جی ہاں. تو میں ریکویسٹ کروں گا جنرل رحیل صاحب سے کہ کمپلسو انٹرونشن کا استعمال کریں اور ان کو جھوٹوں کو، لٹیروں کو لندن میں ہی نکال دیں. یہ بہانہ ہے. کوئی بیمار کال ڈراپ ہو گئی ہے واجد صاحب، اگر آپ چاہیں تو دوبارہ کال کر سکتے ہیں. کوئی اور کال ہمارے ساتھ موجود ہے؟ ایک اور کالر ہے؟ اچھا، تو میں ترتیب وائز جو 3 کالیں آئی ہیں میں اس پہ آپ کو ڈسکشن کرتا ہوں. سب سے پہلے ناصر صاحب نے ہیوسٹن سے فون کیا. ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ حمام میں سب ننگے ہیں. پہلے جو ان کا خیال تھا وہ یہ تھا کہ صرف جو حکمراں پارٹی اس کے جو ارکان ہیں ان کے کمپنیاں نکل رہی ہیں اور وہ کرپشن میں انوالو ہیں. لیکن میرا خیال ہے ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ جو اب اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کی بھی کیا نام پارٹی، ان کی بھی آف شور کمپنیاں جو ہیں وہ نکل رہی ہیں. دوسرے کالر تھے ڈیلس سے. انہوں نے سوال کیا کہ نواز شریف صاحب کس پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں؟ تو سر وہ تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے سربراہ ہیں. ہر تقریباً شہر میں ان کا آفس قائم ہے. نیو یارک میں بھی ہے، آپ چاہیں تو گوگل کر سکتے ہیں اور آپ کو ان کا نمبر بھی مل سکتا ہے. کرپشن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جنرل راحیل شریف شوڈ ٹیک اوور. آپ کا اظہار خیال ہے، یو آر انٹائٹلڈ ٹو یور اوپینین. جنرل راحیل شریف صاحب ٹیک اوور کریں گے نہیں کریں گے یہ ایک دوسری بحث ہے، ایک الگ ٹاپک ہے. پھر آپ نے چائنا کوریڈور کا حصہ کے بارے میں بولا، کہا کہ گلگت بلتستان کو جو ہے اس کو بالکل اگنور کیا جا رہا ہے اور اس کا انٹری پوائنٹ جو ہے وہ نوشیرہ رکھا گیا ہے. ویلڈ پوائنٹ ہے، اس کے اوپر بھی بات کی جا سکتی ہے. کسی اور پروگرام میں اس کے اوپر تفصیل سے اسی کے اوپر سے بات کی جائے گی. واجد صاحب، میجر ریٹائرڈ واجد صاحب ہمارے ریگولر کالر ہیں، انہوں نے بات کی اور انہوں نے انٹرونشن اور کمپلسو انٹرونشن کی بات کی. اور ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ راحیل شریف صاحب اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ کمپلسو انٹرونشن کر کے ان لٹیروں سے جو پاکستان کے حکمراں بنے ہوئے ہیں، جو کرپشن میں انوالو ہیں، جن کی آف شور کمپنیاں نکل آئی ہیں، جن کی صفائی میاں محمد نواز شریف صاحب کسی مفصل طریقے سے نہیں دے پائے ہیں، ابھی وقت آ گیا ہے کہ ان کو ان کی حکمرانی سے الگ کیا جائے. لیکن واجد شریف صاحب کیسے الگ کریں گے؟ آج کل تو وزارت خزانہ اور جی ایچ کیو کے آپس میں کامیاب مذاکرات ہوئے ہیں اور حکومت نے 100 ارب سے زائد دفاعی بجٹ فوج کے لیے منظور کرا لیا ہے. لگ نہیں رہا کہ فوج اب اس سیاسی کشمکش میں اپنا کوئی رول ادا کرے گی. آئی تھنک دے ول سٹ بیک اینڈ واچ. لیکن آپ کا پوائنٹ میری سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس نہج پہ حالات پہنچ چکے ہیں کہ اگر راحیل شریف صاحب نے، جنرل راحیل شریف صاحب نے کمپلسو انٹرونشن کر کے میاں نواز شریف کا تختہ نہ الٹا تو حالات مزید ابتری کی طرف چلے جائیں گے. ناظرین، یہاں پہ میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے جو موومنٹ ہے اس وقت، یہ بات ماننے والی ہے کہ عمران خان صاحب نواز شریف کو بیک فٹ پہ لے گئے ہیں. اب اس وقت وہ فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کے قابل نہیں رہے. لیکن عمران خان صاحب کا جو وہ ایجیٹیشن کر رہے ہیں، لگتا یہی ہے کہ اس کا اینڈ جو ہے وہ روڈوں پہ ہوگا. اور اگر اس کا اینڈ روڈ پہ ہوگا تو میرا تجزیہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب صرف نواز شریف کو ٹاپل کرنے کے بجائے ایک کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کے خلاف لیجسلیشن کریں، اپوزیشن کو متحرک کریں کہ وہ ایک ایسا بل لائیں کہ ایسے لوگ جن کی آف شور کمپنیاں ہیں، اور اس میں چاہے ان کی اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کے خلاف بھی اسٹیپ کیوں نہ ہو، وہ اس بات پہ اپنا فوکل پوائنٹ رکھیں کہ اس قسم کی لیجسلیشن پاس کی جائے، ایسا بل لایا جائے کہ جس سے ان لوگوں کو ان کی امپیچمنٹ ہو سکے اور ایسے لوگوں کے اوپر سیاست کے دروازوں کو بند کیا جائے. میں آپ کو ڈپلومیٹ کا ایک رپورٹ دینا چاہتا ہوں. یہ میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی کہی تھی. یہ 13 اپریل سن 2016 کی رپورٹ ہے اور ڈپلومیٹ کہتا ہے دا ونر آف دا پاناما پیپر لیکس ان پاکستان از عمران خان. اس کے دوسرے پیج پہ کہتا ہے دا پاناما پیپرز کا ایز اے بلیسنگ ان ڈسگائز فار عمران خان.
The opportunity now allows the opposition to restore the lost ground. For his detractors, Imran Khan is out to restore his chances at becoming a future Prime Minister of Pakistan. For his supporters, however, Imran's cause was justified earlier and is justified now, with evidence supporting him. Either way, his march to Islamabad and Rawalpindi makes for fascinating viewing and could become a turning point for the PMLN. ایک اور بریک کا وقت ہو گیا ناظرین. بریک سے واپس آ کے میں ڈسکس کروں گا کہ عمران خان کے جو آف شور کمپنیز نکلی اور ان کی پولیٹیکل پارٹی کے جو دیگر افراد ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے. ایک بریک کے بعد واپس آ کے آپ کی کالز کا منتظر رہوں گا. شکریہ.